السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم آیا نمبر 2 اور 3 سورہ علم نشرح کی پڑھیں گے۔ 2 اور 3 اس لیے پڑھیں گے کہ یہ ایک کنٹینیوٹی ہے اس میں۔ 2 آیا مبارک جو ہے وہ لام الف کی علامت پہ ختم ہو رہی ہے، یعنی بات ابھی جاری ہے۔ تو 2 اور 3 پہ ایک سینٹنس مکمل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں آیات کی اکٹھی تفسیر پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 2 میں ہے وَوَضَعْنَا، اور اٹھا لیا ہم نے، کا تجھ سے، وِزْرَک بوجھ تیرا، اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا۔ آیا نمبر 3 میں ہے الذی انقض، وہ جس نے توڑ دی تھی، ظہرک تیری کمر، جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوگی۔ اگر 2 اور 3 کو ملائیں تو بنے گا کہ اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وزرا کے کیا معنی ہیں۔ وزر کا لفظ جو ہے وہ بھاری بوجھ کے لیے آتا ہے اور اس کی جمع ہے اوزار، لیکن اکثر اس کا جو استعمال ہے معنوی اعتبار سے بوجھ کے لیے ہوتا ہے، خاص طور پر بار گناہ اور کسی طرح کے ذہنی بوجھ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیا مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، ہم نے اس کو آپ سے ہٹا دیا۔ اب وہ بوجھ کیا تھا؟ اس کے حوالے سے مختلف تفاسیر میں آپ کو مختلف اس کے مفہوم ملیں گے۔ وزرا کے حوالے سے، بوجھ کے حوالے سے اگر معروف القرآن کی بات کی جائے تو اس میں لکھا گیا ہے کہ کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے وہ جائز اور مباح کام ہیں جن کو بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت اور مصلحت سمجھ کر اختیار کیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مصلحت کے خلاف یا خلاف اولیٰ تھے۔ خلاف اولیٰ کیا ہوتا ہے؟ خلاف اولیٰ کا مطلب ہے وہ کام جس کی ممانعت میں کوئی حدیث نہ ہو اور یہ کام مستحب کے خلاف ہو، اس کے ترک پر ثواب ہو اور اس کے فعل پر یعنی اس کے کرنے پر نہ عذاب ہو اور نہ ملامت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں پر بھی رنج و ملال ہوتا تھا اور صدمہ ہوتا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں بشارت سنا کر وہ بوجھ آپ سے ہٹا دیا کہ ایسی چیزوں پر آپ سے مواخذہ نہ ہوگا۔ تفہیم القرآن میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی اور کہا گیا ہے کہ مفسرین نے جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہے نا کہ جاہلیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ایسے معاملات ہو گئے تھے جن کی فکر آپ کو سخت گھیراں گزر رہی تھی، تو یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطمئن کر دیا کہ آپ کے وہ قصور ہم نے معاف کر دیے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ ان سکالرز کے نزدیک یہاں پر وزرا سے گناہ کا میننگ لے کر اس طرح سے میننگ ڈیفائن کرنا سراسر غلط ہے، کیونکہ وزرا کا مطلب جو ہے بھاری بوجھ ہے، گناہ بھی ہے بھاری بوجھ بھی ہے۔ یہاں پر بھاری بوجھ کے میننگ میں آئے گا اور وہ ذہنی بوجھ کی بات کی جا رہی ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو نبوت سے پہلے کی زندگی بھی آپ کی بہت پاکیزہ زندگی تھی، جس کی ہمیں سیرت پڑھیں تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یونس کی آیہ نمبر 16 میں فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرٌ مِّن قَبْلِهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کفار کو مخاطب کر کے یہ کہلوایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں اس قرآن کو پیش کرنے سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ تو معاذ اللہ اس طرح کی بات کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اس طرح کا غلط معاملہ ہو گیا جس کا بوجھ تھا آپ کے اوپر یا کوئی گناہ ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر جس بھاری بوجھ کی بات کی جا رہی ہے وہ ذہنی بوجھ ہے، وہ رنج اور غم کی کیفیت ہے، وہ فکر اور پریشانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی جہالت اور جاہلیت کو دیکھ کر ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حساس طبیعت پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے، شرک ہو رہا تھا، بہت ساری غلط قسم کی رسومات جو ہیں ان کو فالو کیا جا رہا تھا، پھر اخلاق جو ہے وہ گر چکا تھا، لوگ بے حیائی بہت کھلے عام کرتے تھے، اور معاشرت میں ظلم بہت عام تھا، قتل و غارت بہت عام تھی، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا، اور معاملات میں فساد عام تھا، تو ہر طرح سے معاشرہ جو ہے وہ زوال کا شکار تھا۔ تو اس طرح کے معاشرے میں یہ سب کیفیت دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ایسا معاشرہ جہاں بیٹیوں کو بھی پیدا ہوتے ہی چھوٹی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو قبیلوں کے قبیلے جب لڑائی کرتے تھے تو وہ 100 برس تک انتقامی کارروائیاں چلتی رہتی تھیں، کسی کی جان مال آبرو وہ محفوظ نہیں تھی، اور اگر آپ کی بیک پر جب تک کوئی اسٹرانگ پارٹی نہیں ہوتی تھی تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ سب حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت جو ہے پریشانی ہوتی تھی، آپ کرتے تھے، اور آپ کو جب اس سب صورتحال کو دیکھ کر کوئی چارہ نظر نہیں آتا تھا کہ اس بگاڑ کو کس طرح سے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذہنی بوجھ ہے جو مفسرین کے نزدیک یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بوجھ آپ کی کمر توڑے ڈال رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب آپ کو نبوت عطا کی، آپ کو ہدایت کا رستہ دکھایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ کی ہے جس سے انسانی زندگی کا ہر بگاڑ ختم ہو سکتا ہے اور زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صراط مستقیم دکھا دی، رہنمائی فرما دی آپ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن سے وہ سارا بوجھ ہلکا ہو گیا جو آپ کو اس معاشرے کی حرکات دیکھ کر جس کا آپ کو سامنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد مطمئن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ اب آپ عرب بلکہ پوری نوع انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب سے باہر کی ساری دنیا بھی مبتلا تھی۔ عرب تو تھا ہی تھا، لیکن باقی دنیا میں بھی یہ برائی عام تھی، اور اب ساری دنیا کو جو ہے ان خرابیوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو ایک میننگ تو یہ تھا وزرا کا۔ اس کے علاوہ بھی وزرا کا ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب رسالت کی ذمہ داری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وزرا بھاری بوجھ۔ اب یہ جو رسالت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بھاری محسوس ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ مزمل میں آتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، قولاً ثقیلا، بلا شبہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بوجھ ابتدا میں بہت بھاری تھا آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، نبوت ملی، تو آغاز دعوت پر مخالفتوں کا اتنا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، آپ کو اتنی اپوزیشن جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی، بہت طویل عرصہ آپ نے یہ مخالفتیں برداشت کیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ایون بہت زیادہ آپ کو تکالیف دی گئیں،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی ساری پریشانیوں کو پھر اوور کم کرنے کے لیے پہاڑ جیسا حوصلہ عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمر توڑ بوجھ تھا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن سے اتار دیا، اور اتنی سخت قسم کی اپوزیشن کو فیس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ ہمت عطا فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت اور رسالت کی یہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دل و جان سے ایکٹیو ہو گئے، یعنی کہ نبوت کی عظیم ذمہ داریاں جو آپ کو سونپی گئی تھیں، شروع میں آپ نے اس کا بہت زیادہ برڈن فیل کیا، بہت اس کا بوجھ محسوس کیا اپنی جان پر، اور اس بوجھ کی وجہ سے آپ کو بے چینی بھی ہوتی تھی۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ عطا فرما دیا جس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام اور انتہائی ڈیفیکلٹ سچویشنز کو بھی بڑے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ انجام دے لیا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اسی انعام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اسی کی ایکسپلینیشن میں مفسرین نے مینشن کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی ذمہ داری محسوس کرتے تھے تو پھر اسی کی وجہ سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ احساس تھا، جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ چاہتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں۔ تو سورہ شعراء میں آیہ نمبر 3 میں آتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ اپنے آپ کو اس لیے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر یہ بوجھ بھی اتار دیا۔ سورہ البقرہ آیہ نمبر 272 میں آتا ہے تیرے ذمہ انہیں ہدایت دینا نہیں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ بھی آپ کے اوپر سے سایہ مبارکہ کو نازل کر کے اتار دیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک وزرا یعنی بوجھ، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ابتدا میں، نبوت کی ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوا کرتی تھی تو اس کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت شدید ہوتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی تو اس کے بوجھ سے وہ اونٹنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے بیٹھ جاتی۔ تو ہم نے اس آیہ مبارکہ میں وزرا کے 2 میننگز کو بیسکلی دیکھا ہے، اور پہلا میننگ جو ہے وہ یہ کہ یہ جو بوجھ بات کی جا رہی ہے اس آیہ مبارکہ میں نبوت سے قبل 40 سالہ دور زندگی سے متعلق ہے۔ اس دور میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز نہیں ہوئے، شراب نوشی کبھی نہیں کی، اور بھی دیگر برائیوں سے آپ بچے رہے، تاہم معروف معنوں میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس اور شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتار دینے کا اعلان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان فرمایا۔ یہ تفسیر احسن البیان میں منشن ہے۔ اب کچھ مفسرین نے تو اس طرح سے عبادت کی بات کی، اور کچھ مفسرین نے بات کی کہ کچھ ایسے کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئے جو مصلحت سمجھ کر آپ نے کیے، لیکن خلاف اولیٰ تھے، بعد میں پتہ چلا، تو ان کا رنج و ملال تھا آپ کو اور صدمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے اس بوجھ کو آپ سے ہٹا دیا۔ تو یہ پہلا میننگ تھا، اور دوسرا میننگ جو ہم نے کیا وہ یہ کہ اس سے مراد رسالت کا بوجھ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے کے بعد محسوس کرتے تھے۔ اس میں پھر ڈیفرنٹ کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تب بہت وزن محسوس کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا بہت بوجھ ہوتا تھا۔ تو یہ بھی کہ رسالت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا میسیج سب کو دینا شروع کیا، ایک اللہ کی طرف سب کو بلایا، تو بہت زیادہ اپوزیشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، ایون فرام فیملی اینڈ فرینڈس، آپ کو بہت زیادہ لوگوں نے اپوز کیا۔
تو اس آیہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، شرح صدر فرما دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حوصلہ اور ہمت عطا فرما دی کہ آپ نے ان تمام مشکلات کو بہت بہادری کے ساتھ اور بہت صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے جو ہے فیس کیا، مقابلہ کیا ان سچویشنز کا، اور اللہ تعالیٰ کا میسج پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، اسکالرز نے اس کا مطلب اس طرح سے بھی ڈیفائن کیا ہے کہ رسالت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نور ہدایت دکھا دی اور سیدھا رستہ بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو لوگ ہیں جہالت میں ڈوبے ہوئے، یہ جو معاشرہ ہے اتنی تنزلی کا شکار، اس کو راہ راست پر لانے کا سیدھا رستہ کون سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرما دی اور آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات مبارکہ کو، کلام پاک کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔